ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے جولائی کی 17 اور محرم الحرام کے 21 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ضلع کرگل کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے ایک بار پھر روزگار کی امید جاگ اٹھی ہے، کیونکہ سروس سلیکشن بورڈ SSRB نے 474 سرکاری اسامیوں پر بھرتی کا اعلان کر دیا ہے. یہ بھرتیاں لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے ماتحت مختلف سرکاری محکموں میں کی جائے گی، جو اشتہار نمبر 1/2025 کے تحت جاری کی گئی ہیں. سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ان اسامیوں پر بھرتی کا بنیادی مقصد نہ صرف مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے، بلکہ ضلع سطح پر مختلف محکموں میں عملے کی قلت کو بھی پورا کرنا ہے، تاکہ عوامی خدمات کی فراہمی مزید مؤثر اور مضبوط بنائی جا سکے. نوٹیفیکیشن کے مطابق آن لائن درخواست دینے کی تاریخ 25 جولائی 2025 مقرر ہے، جبکہ درخواست اور فیس جمع کرنے کی آخری تاریخ 24 اگست 2025 مقرر کی گئی ہے. ادھر SSRB لیہ نے بھی ایک بڑے پیمانے پر بھرتی مہم کا اعلان کرتے ہوئے 534 ضلع کیڈر کی اسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں. یہ تقرریاں بھی مختلف سرکاری محکموں میں کی جائے گی اور درخواستوں کا عمل کرگل کی طرز پر ہی 25 جولائی سے شروع ہوگا، جو 24 اگست 2025 کو مکمل ہوگا. لیہ اور کرگل دونوں اضلاع میں مجموعی طور پر 1000 سے زائد سرکاری اسامیوں کی دستیابی نے پورے لداخ میں نوجوانوں کے چہروں پر خوشی بکھیر دی ہے. عوامی حلقوں، طلبہ تنظیموں اور سماجی کارکنوں کی جانب سے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ بھرتی کا عمل مکمل طور پر شفاف، منصفانہ اور میرٹ پر مبنی ہو، تاکہ اہل امیدواروں کو ان کا حق ملے. اس سلسلے میں ہل کونسل کرگل و لیہ اور دونوں اضلاع کے انتظامیہ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس عمل کو دیانتداری اور شفافیت کے ساتھ مکمل کریں، تاکہ نوجوانوں کا اعتماد مضبوط ہو اور ایک بہتر نظام روزگار کی بنیاد رکھی جا سکے. کرگل کے مختلف علاقوں میں جاری عوامی رابطہ مہم کے چوتھے روز رکن پارلیمان حاجی محمد حنیفہ جان نے سانکو زون کے کئی اہم دیہات کا دورہ کیا. اس موقع پر علاقے کے کونسلر سید احمد رضوی، کونسلر امبا غلام حیدر، نیشنل کانفرنس کے نائب صدر سعید عباس اور دیگر سرکاری افسران کے ہمراہ تھے. ممبر پارلیمنٹ حنیفہ جان نے نامکسر، کھلا مرپو، چمک چند، تھانگدمبر اور تقپا امبا جیسے دیہات کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مقامی لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان کے مسائل براہ راست سنے. انہوں نے انجمن صاحب زمان اور مرکز تبلیغات امام رضا میں علماء کرام و مذہبی نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کی. عوام نے MP کا پرجوش استقبال کیا اور اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا. حاجی حنیفہ جان نے عوامی اعتماد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کے لیے اپنی بھرپور کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا. ملاقاتوں کے دوران اہم مطالبات پیش کیے، جن میں سانکو میں ڈگری کالج کا قیام، بٹکر نالہ کی صفائی، سانکو میں جل جیون مشن کے تحت زیر التواء پانی سپلائی اسکیموں کی تکمیل، استقپا میں فلڈ پروٹیکشن وال، سکولوں کی ترقی، یغزا پل کی تعمیر وغیرہ رکھے گئے. MP حنیفہ جان نے اپنے خطاب میں کہا کہ کربتھنگ کے لیے انجینئرنگ کالج کا پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے، جبکہ لیہ میں میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. انہوں نے یقین دلایا کہ PMGSY اور دیگر مرکزی اسکیموں کے تحت دیہی سڑکوں اور لفٹ اریگیشن جیسے اہم منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی. انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ مقامی نوجوانوں کے لیے جلد ایک اسپورٹس پریکٹس پیچ فراہم کی جائے گی. MP نے بارڈر
اور ایڈونچر سیاحت کو روزگار کا نیا ذریعہ قرار دیتے ہوئے مقامی کمیونٹی کی شراکت سے منصوبہ بندی پر زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ منعقد ہونے والا سور فیسٹیول علاقے کی ثقافتی خوبصورتی کو اجاگر کرنے اور مقامی معیشت کو فروغ دینے کا ایک اہم موقع ہوگا۔ یہ دوران پی حاجی حنیفہ جان کی عوام سے مسلسل رابطے، ان کے مسائل کے حل اور علاقے کی ہمہ جہت ترقی کے لیے عملی کوششوں کی ایک جھلک ہے۔ لداخ اکیڈمی آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کرگل کے زیر اہتمام بدھ کو اکیڈمی ہال میں ضلع سطح پر ایک کثیر لسانی حسینی مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 32 سے زائد شعراء نے لداخی، بلتی، پرگی، شینا، اردو اور برسکت زبانوں میں شہدائے کربلا کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ مشاعرے کی صدارت پدم شری ایوارڈ یافتہ اخوند اصغر علی بشارت نے کی، جبکہ ریاستی ایوارڈ یافتہ شاعر کاچو اسفندیار خان فریدون مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر برائے سماجی بہبود آغا سعید مجتبیٰ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام انسانیت کے لیے ہمیشہ رہنمائی کا ذریعہ رہے گا اور شعراء کو چاہیے کہ اپنے کلام کے ذریعے ان اقدار کو اجاگر کریں۔ مشاعرے میں نوجوان شعراء کی حوصلہ افزائی اور ثقافتی و مذہبی ورثے کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جمعرات کو بہار انتخابات میں ووٹروں کی دھوکہ دہی کا الزام لگایا اور الیکشن کمیشن پر بی جے پی کے حق میں کام کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے ایک صحافی کے ذریعے پوسٹ کیا گیا ایک ویڈیو شیئر کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ بہار میں سرکاری اہلکار ووٹرز کے علم کے بغیر ووٹر فارم بھر رہے ہیں اور دستخط کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے مزید سوال کیا کہ کیا الیکشن کمیشن اب بھی ایک غیر جانبدار ادارے کے طور پر کام کرتا ہے یا مکمل طور پر بی جے پی کی انتخابی چوری کی شاخ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں راہل گاندھی نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا، بہار میں الیکشن کمیشن نے SIR کے نام پر ووٹ چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، کام صرف چوری ہے، نام ہے SIR، ان کو بے نقاب کرنے والوں کے خلاف درج ہوگی FIR۔ کیا الیکشن کمیشن اب بھی EC ہے یا مکمل طور پر بی جے پی کی انتخابی چوری کا شاخسانہ بن گیا ہے؟ شام کی عبوری حکومت کے سربراہ الجولانی نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی صوبہ سویدا کی حفاظت مقامی دروزی رہنماؤں اور گروہوں کے سپرد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے جنگ کے بجائے مقامی قیادت سے معاہدہ کر کے ملک کو تنازعات سے بچانا ترجیح دی گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی جنگی طیاروں نے دمشق میں شامی صدارتی محل قصر اشب اور فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر سمیت مختلف اہم مقامات پر شدید فضائی حملے کیے، جن میں برطانیہ میں قائم سیرن آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق وزارت دفاع اور داخلہ کے 15 اہلکار ہلاک ہوئے۔ آبزرویٹری کے مطابق سویدا میں دروز ملیشیا اور شامی فوج کے درمیان جاری جھڑپوں میں اب تک 350 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ الجولانی نے الزام لگایا کہ اسرائیل شام کو انتشار کی جانب دھکیلنے کے لیے سرکاری و نجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔